بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہم ایک نئی کتاب شروع کر رہے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت۔ تو اس سیرت کے اندر یہ مکمل کتاب نصاب کے اندر داخل ہیں، تو یہ ایک بہت بہترین کتاب ہے اور اس کو شائع کرنے پر پاکستان کی جانب سے ایک اعزاز بھی دیا گیا تھا کہ یہ سیرت کی ایک بہترین کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج پہلا باب پڑھتے ہیں۔ پہلا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ تو درود پاک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ۔ صلو علی فإن صلاتکم تبلغی حیث کنتم، تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، بہت اس کی فضیلتیں برکتیں ہیں۔ جہالت کی تاریکیاں۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت گیری، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ولادت مصطفیٰ کی بہاریں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما مطلب ظاہر ہوئے، واضح ہوئے، جو اس بات کی خوشخبری تھی کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کے عالیشان محل، نوشیروان یہ ایک مقام ہے، کہ عالیشان محل کا پھٹنا اور ان کے 14 کنگروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کی عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کی موجیں مارتے پانی کا خشک ہو جانا، اور یہ اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھی کہ اب نور کا رنگ بدلا ہے، نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ کے بظاہر سادہ سے مقام میں سعادتوں اور مسرت بولتے ہیں خوشیوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گیری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور یعنی خوش نہیں ہوئیں، بلکہ تمام غم زدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کے شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پشت میں ہیں، ٹھیک ہے، کنانہ کو عظمت
والا بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ فیل کے 55 دن بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی پھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، تو 571 عیسوی کی اپریل کی 20ویں تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، نسب مصطفیٰ، ٹھیک ہے، سین پر زبر ہے، نسب مصطفیٰ۔ نسب بولتے ہیں پشت کو کہ بھائی یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف آپ کا یہ ہے، محمد بن عبداللہ والد کی طرف سے، ٹھیک ہے، والد کی طرف سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف بنت زہرہ بنت کلاب، ٹھیک ہے۔ والدین مصطفیٰ، آپ کی والدین کریم حضرت عبداللہ ہیں، یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے، ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 4 صفحات ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے زبانی یاد کیجیے گا، اور یہ ماہ ربیع الاول بھی چل رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ذوق کے ساتھ یاد کریں۔ یہاں پر ایک چیز میں وضاحت کے طور پر بتاتا ہوں کہ نسب مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر جتنے بھی یہ افراد ذکر ہوئے، ٹھیک ہے، یا پھر جتنے بھی لوگ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جا کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ احباب آئے، وہ تمام کے تمام مومن اور مسلمان اور موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہم نے اس حوالے سے مسند امام اعظم کے اندر احادیث پڑھی، مزید وضاحت آپ اس کے لیکچر میں بھی سماعت کر سکتے ہیں، آپ کو وہ بھی مل جائے گا یوٹیوب چینل پر، ٹھیک ہے۔ تو تمام کے تمام یہ مسلمان تھے، موحد تھے۔ بعض لوگ آپ کے والدین کریم یا پھر دوسروں کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کو کافر وغیرہ شمار کرتے ہیں، تو یہ بدترین عقیدہ ہے۔ حضور چونکہ نور ہیں اور کفر جو ہے وہ تاریکی ہے اور نجس ہے، تو نور اور نجس یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور کا نور جن جن پشتوں میں تھا، جن جن بطنوں میں تھا، وہ تمام کے تمام کفر اور شرک کی نجاست سے پاک تھیں، ان کے اندر کوئی بھی کفر اور شرک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی یاد کیجیے گا، اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔